اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننا، اس کے صدقے وسیلے سے رب تبارک و تعالی اس گناہگار کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ بتاؤ، ہم نے نیت کیا، ہم نے ایک اچھا عمل کرنے کی کوشش کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل ہے، اس میں مولا میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، یا اللہ تیرا نام لیا جائے گا، تیرا حبیب کا نام معاف فرمانا، تو وہ غفور الرحیم رب تبارک و تعالی گناہگار کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ تو بتاؤ، جو مومن جو اسلام کے چاہنے ماننے والے ہیں، اگر وہ مصلی میں بیٹھ کر اپنی گناہ خطاؤں کی بخشش کا دعا کرے گا، تو بتاؤ رب تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں گناہ رہنے دے گا؟ نہیں۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے کہ مولا مجھ سے گناہ ہوگی، مولا مجھ سے خطا ہوگی، مولا میں اس چیز کو گریز کرتا تھا، نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن گناہ ہو گیا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ رب تبارک و تعالی اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اٹھے ہوئے اس کے زبان سے نکلی ہوئی بات اور رب کی بارگاہ سے دل جھکا کر نیت خلوص للہیت کے ساتھ کی ہوئی دعا رب تبارک و تعالی فرشتوں میں آتی ہے، اور اس گناہگار کی بھی خطا کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو رب کی بارگاہ سے اپنی خطاؤں کی بخشش کا وسیلہ تلاش کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، ان باتوں کا مقصد، غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کا عادی ہو جائیں، قرآن نہیں پڑھیں تو قرآن پڑھنے کا علم سیکھیں، طریقہ سیکھیں، اور جو مسئلہ و مسائل نہیں آتے، جس طرح سے غسل کے، نماز کے احکام کے، نماز جنازہ کے، یہ سب طور طریقہ اپنے سے جاننے والے عالم دین یا جو دوست جان رہے ہیں ان سے سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے، علم کے لیے آیا ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک انسان علم سیکھتا رہے، سیکھتا رہے، پڑھتا رہے، تب بھی مکمل نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں بہت پڑھ گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا میرا پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس علم کو سیکھنا بھی نیکی میں ہے، سکھانا بھی صدقہ جاریہ نیکی میں ہے۔ آپ نے کسی کو ایک درود شریف سکھا دیا، جب تک وہ انسان اگلا پڑھتا رہے گا، آپ کو بھی نیکی میں نیک ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا نیک عمل ہے یہ۔ جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوں، صرف یہی نہیں کہ مسجد میں جائیں تو اللہ اللہ یاد کریں، مدرسے میں بیٹھے ہیں یا محفل پاک میں بیٹھے ہیں تبھی یاد کریں، نہیں۔ جب آپ بستر میں بھی جا رہے ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ طائف کر کے، توبہ استغفر اللہ کر کے، آپ کو جو کلمات درود شریف اگر آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سو۔ عبادات ہر سانس میں، کام کاروبار کر رہے ہو، کام میں ہو، دل چاہا، دل غمگین ہے، اداس ہے، حدیث کے الفاظ ہے درود شریف پڑھ کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ غمگین، وہ پریشانی، وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے صرف نماز میں ہی آپ کو ہر چیز۔ زندگی اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا آسان ہم سب کے لیے ذخیرہ انعام و اکرام ہے کہ انسان چلتا پھرتا بھی نیکی کرتا رہے۔ آپ پریشان حال ہو، سارے طرف سے تھک کے آئے ہو، ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر جو کام حل نہیں ہو رہا ہے اس کی دعا کی سفارش کرو کہ ماں میرے لیے یہ دعا فرما دو، ابو میرے لیے یہ دعا کر دو۔ خود کی دعا ٹالی جا سکتی ہے صاحب، خود عالم ہے، حافظ ہے، حاجی ہے، قاری ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ماں باپ جس اولاد کے لیے دعا کر دے رب کی بارگاہ میں وہ دعا نہیں ٹالی جاتی ہے۔ یہ طریقہ سیکھے، یہ طریقہ سیکھے، سب سے محبت پیش کرے، امام صاحب سے بھی دعا کرائے، پیر و مرشد سے بھی دعا کرائے، لیکن جو مین خزانہ ہے ماں باپ، اس کو مت پیٹ کرے، اس کو مت پیٹ کرے۔ جس کی زندگی میں جیتے جی ہیں، جس کے چل گئے ہیں، اس کے لیے بھی ہے طریقہ کہ آپ روز نہ ہو تو بروز جمعہ کے دن حاضری دے ماں باپ کے قبر میں۔
تمہارے